لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے جلد بازی کی گئی، کورونا کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے، حکومت لاک ڈاؤن ختم کرنے پر نظر ثانی کرے۔ پی ایم اے نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے فیصلے کو خطرناک قرار دے دیا۔ صدر پی ایم اے اشرف نظامی کہتے ہیں کورونا کی دوسری لہر اگست کے آخر تک آ سکتی ہے۔ چیئرمین پی ڈی ایم اے ڈاکٹر عظیم الدین زاہد کا حکومت سے ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان دوریاں، دورہ لاہور میں وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سے رویہ موضوع بحث بن گیا۔ وزیر اعظم نے عثمان بزدار سے باقاعدہ ملاقات نہ کی۔ اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ ملاقات میں شکایات کے انبار لگنے پر بھی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے نالاں نظر آئے۔ مولانا طاہر اشرفی دورہ سعودی عرب پر چلے گئے۔ سعودی ایئر لائن کا طیارہ 739 لاہور سے ریاض روانہ ہوا۔ مولانا طاہر اشرفی کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی سعودیہ گئے۔ سعودی عرب نے مولانا طاہر اشرفی کو بلانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، سڑکیں جل تھل، گلیاں، ندیاں اور چوک چوراہے تالاب بن گئے۔ بارش سے جوہر ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن، کوٹ لکھپت، فیروزپور روڈ، کینال سمیت دیگر علاقے زیر آب۔ لبرٹی گول چکر پر تیز بارش سے پانی کھڑا ہو گیا۔ کینٹ کے علاقے کی سڑکیں بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ گاڑیوں کی روانی متاثر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کا موسم بدلتے ہی لاہوریوں کا مزاج بھی تبدیل۔ زندہ دلان کا موسم کو انجوائے کرنے کا شوق ان کے گھروں سے باہر لے آیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد سموسے پکوڑے خریدنے پہنچ گئی۔ چسکورے کھانوں اور پکوانوں کے مقامات پر رش بڑھ گیا۔ ہائی کورٹ میں ماحول کے تحفظ سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے پلاسٹک بیگ پابندی کے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی۔ پھل فروشوں، میڈیکل سٹورز پر پلاسٹک بیگز کا استعمال ختم کرانے کے لیے جسٹس شاہد کریم نے عبوری تحریر حکم نامہ جاری کر دیا۔ دکانداروں کو 2 ہفتوں کا نوٹس دینے کا حکم۔ لاہوریوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی سے متعلق خوشخبری، چینی کمپنی کی مدد سے شہر کے 20 علاقوں میں صاف پانی پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر علامہ اقبال ٹاؤن، گرین ٹاؤن، گلبرگ، جوہر ٹاؤن، اسلام پورہ، مزنگ، راوی روڈ، سبزہ زار سمیت دیگر علاقوں میں صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ چینی کمپنی 7 ارب لاگت کا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرے گی۔ پروجیکٹ کے تحت واٹر ٹیرف بھی بڑھا دیا جائے گا۔ ناقص کارکردگی کا ریکارڈ قائم، اراکین اسمبلی کی مشاورت سے بنائی 251 بلدیاتی اسکیمز میں سے ایک بھی مکمل نہ ہو سکی۔ 23 اسکیمز ورک ایوارڈ اور 186 ٹینڈرز تک محدود رہیں۔ 1 ارب 93 کروڑ کے 100% اجراء کے باوجود صرف 3% فنڈز استعمال کیے گئے۔ واسا کے نئے ہیڈ آفس جوہر ٹاؤن کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب۔ 8 کروڑ کی لاگت سے 4 منزلہ بلڈنگ تعمیر کرنے کا منصوبہ۔ وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود بولے، نکاسی آب کے زیر التوا منصوبے مکمل ہونے پر دکاندار اور شہری واسا کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تقریب میں ڈی ایم ڈی انجینئرنگ افتخار الدین نعیم، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر اے ایف این آر نوید مسعد، سی او حبیب کنسٹرکشن سروسز شاہد سلیم اور دیگر کی شرکت۔ بلڈنگ کی تعمیر حبیب کنسٹرکشن سروسز کمپنی کرے گی۔ مارکیٹس میں ہفتے کی چھٹی ختم، تاجروں کی اکثریت نے نوٹیفیکیشن کے بغیر دکانیں کھول لیں۔ انارکلی بازار، عابد مارکیٹ، اچرا بازار، اعظم کلاتھ، شالمی مارکیٹ اور بادامی باغ آٹو مارکیٹ کھل گئیں۔ بلال گنج، ہال روڈ، مال روڈ سمیت دیگر تجارتی علاقوں میں بھی کاروباری سرگرمیاں جاری۔ پولیس کا پرانے اوقات کار 10 اگست سے بحال کرنے پر اصرار، حفیظ سینٹر میں کھلنے والی دکانیں بند کرا دی۔ اردو بازار میں بھی پولیس کی مداخلت، صدر انجمن تاجران خالد پرویز کے مذاکرات کے بعد بازار مکمل کھل گیا۔ سونا بڑھتی قیمتوں کے نئے ریکارڈ توڑنے لگا، رواں کاروباری ہفتے کے اختتام تک مجموعی طور پر سونا 6,500 روپے مہنگا ہوا۔ 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,30,200 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مقامی جیولرز کے مطابق سونا مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ شیخ زاید ہاسپٹل انتظامیہ کی عدم توجہی، 1.5 برس سے زائد عرصے سے بند پڑی سی ٹی اسکین مشین کی وائرنگ چوہے کتر گئے۔ 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کے پارٹس درآمد کرنے کے باوجود مشین فعال نہ ہو سکی۔
ٹیسٹوں کے لیے مریض پرائیویٹ لیبارٹری سے رجوع کرنے پر مجبور۔ کورونا کے حفاظتی انتظامات میں نرمی کے باوجود میٹرو بس کی بحالی میں مشکلات۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بس میں کھڑے ہو کر سفر کی پابندی کے ساتھ آپریشن کی بحالی کو مشکل قرار دے دیا۔ جی ایم عزیز شاہ کے مطابق ایس او پیز کے تحت بس کو چلانے کی تیاری مکمل ہے، فیصلہ محکمہ صحت کی اجازت کے بعد کریں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی کارکردگی ناقص، بیشتر منصوبے نامکمل، مگر وزیر اعظم عمران خان کو سب اچھا ہے کی رپورٹ۔ گزشتہ 2 سال کے دوران کرائے کی عمارتوں میں نئے سکولز کا قیام، انصاف آفٹرنون سکول پروگرام، انصاف پرائمری سکول پروگرام اور انصاف موبائل سکول منصوبے تاحال پیش رفت نہ ہونے سے التوا کا شکار ہیں۔ پنجاب پولیس کے 54 پی ایس پی کیڈر کیس پونے 2 سال سے التوا کا شکار، عدالتی احکامات کے باوجود آئی جی آفس نے ترقی پانے والے ایس پیز کے کیسز تاحال آگے نہیں بھیجوائے۔ افسران محکمہ ایس این جی اے ڈی کے چکر لگانے پر مجبور، پی ایس پی کیڈر نہ ملنے پر رینکر پولیس افسران کی سینیورٹی خطرے میں پڑ گئی۔ سکولز کی براہ راست رجسٹریشن پر پابندی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے 15 اگست سے آن لائن رجسٹریشن کے احکامات جاری کر دیے۔ رجسٹریشن کے احکامات جاری کر دیے گئے، رجسٹریشن کا آن لائن فارم جاری، عملے اور طلباء کی تعداد کا ریکارڈ بھی دینا ہوگا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی لاپرواہی، ڈی جی نرسنگ کی ریٹائرمنٹ کو 4 روز گزر گئے، تاحال عہدے پر تعیناتی نہ ہو سکی۔ ڈی جی نرسنگ کوثر پروین مدت ملازمت پوری ہونے پر 5 اگست کو ریٹائر ہوئیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے عارضی چارج بھی کسی کو نہیں سونپا۔ اسلام پورہ میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر شادی ہال سیل، اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے کارروائی کرتے ہوئے تقریب رکوا دی، میرج ہال کے مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ہائی کورٹ میں زیر التوا 1 لاکھ مقدمات، سائلین کی پریشانی کے خاتمے کے لیے ججز کی 20 خالی اسامیوں پر جلد از جلد تعیناتیوں کا فیصلہ، چیف جسٹس محمد قاسم خان نے حتمی فہرست کی تیاری شروع کر دی۔ احتساب عدالت آشیانہ ریفرنس کی سماعت، شہباز شریف کے نمائندے نواز ایڈوکیٹ نے حاضری مکمل کرانے نہ ہی حاضری لگوائی، سابق ڈی جی ایل ڈی اے بھی عدالت پیش، آئندہ سماعت 13 اگست تک ملتوی۔ نیب کی طلبی پر مریم نواز کی وکلاء اور اہل خانہ سے مشاورت، مسلم لیگ نون کی نائب صدر کا پیش ہونے یا وکیل کے ذریعے جواب جمع کرانے پر سابق وزیر اعظم یا نواز شریف سے بھی مشورہ۔ نیب نے 200 ایکڑ اراضی کی تحقیقات کے لیے خاتون لیگی رہنما کو 11 اگست کو طلب کر رکھا ہے۔ لیگی رہنما حنیف عباسی ایک بار پھر نیب ریڈار پر، پنجاب سپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں 17 اگست کو طلبی کا نوٹس جاری، نیب نے لیگی رہنما کو 20 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی ارسال کر دیا۔ لیگی رہنما پر بطور قائمہ کمیٹی چیئرمین کی حیثیت سے بیک وقت 102 منصوبے شروع کرانے کا الزام، جن میں سے 98 مقررہ وقت پر مکمل ہی نہ ہو سکے۔ کل ٹائیگر فورس ڈے، 10 لاکھ پودے لگا کر تاریخ رقم کریں گے، فورس کی رکنیت تازید دوبارہ شروع کر دی، نوجوان ایپ کے ذریعے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کی نیوز کانفرنس، وزیر اعظم کی جانب سے ٹائیگر فورس کی تعریف پر اظہار مسرت، بولے وزیر اعظم 100 ارب روپے نوجوانوں کو دینے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے منتخب نمائندگان مسائل حل نہ ہونے پر بیوروکریسی سے نالاں، وزیر اعظم سے ملنے والے اراکین پارلیمان نے شکایات کے انبار لگا دیے، وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت، صوبے میں جزا اور سزا کا قانون متعارف کرانے کا بھی ہدایت۔ عوام سے روزگار چھن رہا ہے، کاروبار کے تاریخی شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، بولے لوگوں کو آٹا اور چینی نہیں مل رہی، حکومت جھوٹے منصوبوں کی تختیاں لگا رہی ہے، حکومت کے پاس ہائر ایجوکیشن کو دینے کے لیے 10 ارب بھی نہیں۔ شیخ رشید کا بڑھتی مہنگائی کا اعتراف، بولے وزیر اعظم عمران خان کو چینی اور آٹے کے سب ریٹس کا پتہ ہے، وزیر اعظم ریٹ کم کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ سبسڈی دے کر اشیاء کے نرخ کم کروائیں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے کی لاہور میں نیوز کانفرنس، بولے مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کا کوئی وزیر کرپشن کر رہا ہے، وزیر اعظم کو تو خود سپریم کورٹ نے دیانتداری کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، بولے نواز شریف خاندان کی کوئی سیاست نہیں،
وہ واپس نہیں آ رہے، ان کے کیسز بہت سنجیدہ ہیں۔ سیشن جج کیسر نذیر بٹ کی نئی پوسٹنگ لاہور کا چارج چھوڑ دیا۔ سیشن جج کیسر نذیر بٹ کے اعزاز میں ماڈل ٹاؤن اور کینٹ کچہری میں تقریب، ججز اور لاہور بار کے عہدیداران نے بینڈ اور باجے کے ساتھ شاندار استقبال کیا۔ تقریب میں سینئر سول جج صابر حسین ڈار، ساجد محمود ساجد، صدر لاہور بار جی خان طارق اور امجد علی شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ لیگی ایم این اے پرویز ملک کی زیر صدارت این اے 133 کے مسائل سے متعلق پارٹی رہنماؤں کا اجلاس۔ لیگی رہنماؤں کا گرین ٹاؤن میں سیوریج مسائل پر اظہار تشویش، اجلاس میں حکومتی عدم توجہی کا سلسلہ جاری رہنے پر احتجاج کی کال دینے پر غور۔ سرکاری کالجز میں لیکچررز کی بھرتیوں میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کی غفلت، بی ایس آنرز کی ڈگریاں ایم اے کے مساوی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہ کیا گیا۔ مضمون کی 4 ڈگریز کی مساویت نہ ہونے سے ہزاروں امیدوار اساتذہ کی بھرتیوں کے لیے نااہل قرار۔